ایک صحابی جنگل میں راستہ بھول گیا اور بھول کر اور زیادہ صحرا میں جنگل میں نکل گیا. دیکھتا کیا صحابی سامنے سے شیر آیا. صحابی نے تو شیر کو دیکھ لیا اور شیر نے صحابی کو دیکھ لیا. اب شیر حملہ کرنے کا ارادہ کر رہا ہے، سامنے ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. صحابی نے للکار کر آواز دی، او جنگل کے شیر، او جنگل کے شیر، کیا تو ان آنکھوں کو چیرنے کا ارادہ کرتا ہے جو آنکھیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا دیدار کر چکی ہے؟ ان آنکھوں کو پھاڑے گا، اس چہرے کو پھاڑے گا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دفعہ نہیں بار بار دیدار کیا ہے. تاریخ شاہد ہے. شیر جھکا، صحابی کے قریب آیا اور یوں لکھا ہے کہ آگے بڑھ کر صحابی کے پاؤں چاٹنے لگا، پیر چاٹنے لگا اور زبان حال سے یوں کہنے لگا، اگر تو ان کا غلام ہے تو میں ان کے غلاموں کا غلام. یہ جو تمہیں کہتے پھرتے ہیں نا، غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلام ہے رسول کے غلام ہے، شکل پہ دیکھنا 12 بجے ہوئے ملیں گے. بالکل جھوٹ. شکل نہیں غلاموں والی، اخلاق نہیں غلاموں والا، اعمال نہیں غلاموں والے، عقائد نہیں غلاموں والے، سیرت نہیں غلاموں والی، لباس نہیں غلاموں، اور غلام کا ایک بازاروں میں پھرتے ہیں نا، جلوس نکالتے ہیں، غلام ہے رسول کے غلام ہے. اس گلی سے نکلے، آؤ یار بڑی اچھی فلم لگی ہے، وہاں چلتے ہیں. اب غلام فلم میں جا رہے ہیں، اب غلام بدماشی کرنے چلے. تو صحابی نے جب آواز دی، شیر نے جھک کر صحابی کے پاؤں چاٹے اور یوں لکھا مورخین نے کہ بظاہر یوں کہنے لگا کہ تو راستہ بھول گیا. دم ہلاتا ہوا چلا، صحابی کو راستے میں چھوڑ کے گیا. اور مورخین نے یہاں تک لکھا ہے کہ جب صحابی سے شیر واپس ہونے لگا تو بڑبڑا رہا تھا، گویا صحابی کو اپنی طرف متوجہ کرتا تھا. اور اس کے بعد خشام دانا عاجزانہ پہلو سے یہ کہتا تھا کہ او جانے والے، جس کا تو دیدار کرے گا اس کو میرا بھی سلام کہنا، ان کی خدمت میں میرا بھی سلام عرض کرنا. کوئی ایک واقعہ نہیں ہے. مدینہ منورہ سے شام کے راستے میں شیر آ کر کے بیٹھ گیا، لوگوں کا راستہ بند ہو گیا. کوئی آدمی مدینے پاک میں واپس، اللہ ہر مسلمان کو مدینے پاک کی زیارت نصیب فرمائے. ہاں مدینہ بڑی شے ہے. مدینہ نہ دیکھا تو کچھ بھی نہ دیکھا. الہی دکھلا دے مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. وہ شہر نرالا، وہ گلیاں نرالی، وہ شاہراہیں نرالی، وہ گنبد خضرا نرالا. خدا کی قسم وہاں جو آسمان سے نور برستا ہے وہ بھی نرالا ہی. کسی نے آ کر مدینے میں کہا کہ راستے میں شیر بیٹھا ہے، لوگوں کا راستہ روک رکھا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، صوفی صحابی، کوئی ایڈا بہادرانہ کام کرنے والا بھی نہیں، لاٹھی نہیں مانگتا، تلوار نہیں اٹھاتا، نیزہ نہیں اٹھاتا، تیر نہیں لیتا، گولی کا سامان نہیں، تیر و تلوار کا سامان نہیں، کوئی چیز نہیں، بے دھڑک بے جھجک جا کر شیر کا کان پکڑ کے مروڑ کے صحابی کہتا ہے، تجھے کس نے اجازت دی حضور کے غلاموں کا راستہ روکنے کی؟ تجھے شرم نہیں آتی؟ تو سرکار مدینہ کے غلاموں کا راستہ روکے بیٹھا ہے. تاریخ شاہد ہے، دم ہلاتا ہوا جنگل کو بھاگ. اور آج اولاد ہمارے کہنے کی نہیں. شیروں کو تو کیا منائیں گے، اولاد نہیں مانتی، بیوی نہیں مانتی. کچھ اپنا بھی قصور مانو نا، کچھ گڑبڑ ہے نا اندر. اختر شیرانی نے بڑی عجیب بات کہی، اسی کو کہتا کہ یہ عذر امتحان ہے، جذبہ دل کیسا نکل آیا. یہ عذر امتحان ہے، جذبہ دل کیسا نکل آیا. میں الزام ان کو دیتا تھا، قصور اپنا نکل آیا.
गिरबान में जा कर देखो, टटोल करके देखो, अपनी नीयतों को हाथ मार के देखो, अपने अकीदे को टटोल के देखो, अपने ईमान को तलाश करके देखो, अपनी नजरों से पूछो, अपनी जुबान से पूछो, अपने पेट से पूछो, तेरे अंदर कैसी रोजी जा रही है। क्यों कर हम कामयाबी से हमकिनार हो? ये खलकत फिर हमारे लिए गैर क्यों ना बने? ये सारा जहान हमारा दुश्मन क्यों ना बने? सहाबा तो ऐसे बेधड़क थे, किसी शहंशाह की परवाह नहीं किया करते थे, किसी शहंशाह की पर अल्लाह वाले नहीं करते थे। तुम तो बड़े पीरों को मानने वालों, पर जो मैं बात बताऊंगा पीर की वो नहीं मानो। मुजद्दिद अल-फिसानी सरहंदी सब कह दो रहमतुल्लाह अलैह, नक्शबंदी खानदान के सरबराह हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। पकड़ करके ले गए हुकूमत वाले, बादशाह को सजदा कराना है, बादशाह को सजदा कराना है। वो काहे का सजदा करते थे? वो किसी से डरते ही नहीं थे, अल्लाह ताला किसी से डर ही नहीं करता। तो यूं सुलह का इंतजाम किया गया कि दरबार के करीब जाकर एक दीवार बनाओ, उसमें एक छोटी सा रोशनदान दरीचा मोरी लगाओ, जिसमें से झुककर बंदा अंदर दाखिल हो, ताकि एक दफा झुक जाए सही, ये पीर, ये दुर्वेश, ये कलंदर, ये वली, ये मौलवी जो अकड़ा हुआ नहीं, से झुका लो जिस तरह से भी हो सके। अब तुम्हारी नजरों में तो हमारी कोई कीमत नहीं, तुम जो यहाँ जुमा पढ़ने आते हो, तुम्हारे ख्याल में हमारी कोई कीमत नहीं। वुजू किया, सुन्नतें पढ़ी, जुमा पढ़ाया, बस हमें ना कोई जानता है ना कोई पहचानता है। तुम क्या जानो कि सूबाई उन डिपार्टमेंट में हमारे तस्करे, मरकज गवर्नमेंट में हमारे तस्करे, कौन सीधा चल रहा है, कौन उल्टा चल रहा है, कौन हमारे लिए खतरनाक है। और तुम्हें क्या पता, हमें तो लोग डबल स्टार लिखते हैं। मुजद्दिद अल-फिसानी सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह के लिए खिड़की बनाई गई, झुककर दाखिल होगा, इसी बहाने से झुक जाएगा। मगर अल्लाह वालों को अकल अल्लाह ही अता करता है। जब वहां गए ना, उन्होंने कहा जी इसमें से दाखिल होकर अंदर चलना है। मुजद्दिद साहब ने पहले दोनों पैर दाखिल किए, बजाय यूं झुककर दाखिल होने के यूं लंबे होकर दाखिल हो गए। पैर अंदर पहले दाखिल कर लिए, यानी और बेअदबी की कि पैर पहले लगे, मेरे पांव है तेरा सर है, लाओ मुलाकात कर। अल्लाह वाला झुका ही नहीं। पर इस अल्लाह वाले को ये पता नहीं था कि मैं तो जिंदा के सामने नहीं झुकता, ये मरहुओं के सामने झुकते फिरेंगे लोग। इन्हें ये पता नहीं था कि ये कब्रों की मिट्टी चाटते फिरेंगे, ये रात दिन शिर्क की लानत में गिरफ्तार होकर के लगे हुए मेले, भर भर के खलकत जा रही है। फोड़े फुंसी का इलाज होगा, बीमारियों का इलाज होगा, पानी चश्मे का पी आओ, पानी चश्मे का पी आओ। मखदूम रशीद के इलाके के सारे साल उस खड्डे में लोग भागते हैं और इंशाअल्लाह ये इस महीने में जाकर वो गू का मिला हुआ तबर्रक पी के आते हैं। बड़ा बेहतरीन तबर्रक है। नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने कश्ती पखाना कर करके भर दी थी ना। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुजूर में रो पड़े, फरमाया देख मेरे रब, तूने हुक्म दिया, कहां से लकड़ियां लाया, चखते चीरे, तख्तों को जोड़ा, इतनी मेहनत की, मैंने कश्ती बनाई और इन जालिमों ने हाथ हाथ के भर दी। फरमाया मेरे नूह घबराना, अगर इन्हीं से ना चटवा दूं तो मेरी खुदाई क्या हुई। घबराना, 950 साल मार खाने वाले पैगंबर, मैं तेरा साथी हूं, तू क्यों घबराया। कानों तक लबालब बहाना कर कर करके बढ़ती, कौम में बीमारी फैल गई। जो औरत चले कहां चली, नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती में पखाना करने चली। जो बुढ़ा पुराना पीपा जाए बड़े में कहां जा रहे हो, कश्ती में पखाना करने चलाओ। अल्लाह मियां ने खारिश की बीमारी भेज दी। वो छोटे बड़े, अमीर गरीब, जवान बूढ़े, मर्द और फिरे आगा पीछा खुजाते हुए खसर 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 तंग हो गए सारे। वो एक बुढ़ा बड़ा खारिश का मारा हुआ तंग बीमारी बाद ना आया। वो कश्ती के किनारे पे बैठ के पखाना करने लगा ना, पैर फिसल गया, धड़म अंदर तबर्रुक के। अब वो सारी जान लिथड़ गई, सारा सन गया। बाहर आके पानी पूनी से साफ किया,
وہ جہاں جہاں گندگی لگی تھی نا وہ خارش ہی ختم ہو گئی. چڑھ گیا درخت پہ, کہنے لگا خارش کی دوا مل گئی, بیماری کا علاج مل گیا مفت. آ گئی دنیا بیماری میں, اور کیا چاہیے؟ بھاگی بھاگی خلق. انہوں نے کہا بظاہر دیکھنے میں یہ گند ہے, یہ کھاج کی دوا ہے, مل لو اٹھا کے. لب بھر بھر کے, لوٹیاں بھر بھر کے لے گئے لوگ. اور جب پخانا ختم ہو گیا تو کشتی دھو دھو کر کے پی لی لوگوں نے. یہ جو اب گند کا پانی پیتے پھرتے ہیں نا, شاید اسی نسل سے ہے. یہ کیا ہے؟ نماز کے نیڑے نہیں, قرآن کے نیڑے نہیں, دین و ایمان کے نیڑے نہیں ہے. گرمی, پریشانی, بچوں کو اٹھائے ہوئے تکلیف, بس میں جگہ نہیں, گاڑی میں جگہ نہیں, ٹرک میں جگہ نہیں, بھاگ رہی ہیں, دوڑ رہی ہیں, دل پہ رہندی ہے کہ پیر ہتھیاری رہنی پئی. ایمان تو دے کس کا؟ انہی لوگوں کے لیے تم مرنے کے بعد قرآن پڑھا کرتے ہو, انہی لوگوں کے لیے تم جنت مانگتے ہو, پھسکڑا مار کے بیٹھ جاتے ہو. کرے سوکھی کھیتی کو پل میں ہری, میری بار ہو جائے رحمت تیری. اور تو سانس چلاکی مارتا ہے, حرام کھا کھا کے شرک کر کر کے مر گیا, اللہ کو دھوکہ دیتا. اللہ میاں کمرہ تو سیانا. بتانا یہ چاہتا تھا کہ عقائد کو درست کرو, اپنے یقین کو بناؤ. یہ کوئی بات نہیں, کس نے تمہیں بتلایا ہے یہ طریقہ کا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر غلامی آپ کو ملی ہے, خدا کی بندگی اگر آپ کو ملی ہے, اللہ اور اس کے رسول کی غلامی کا, ان کی اطاعت کر, فرما برداری کر, اس سے ادھر ادھر مت جا ورنہ خطا کھائے گا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اسمی وعلی آلہ واصحابہ برۃ الکرام. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما, سب کے دکھ دردوں کو دور فرما. یہ حنیف لڑکا ہے, وہ بھی کہتا ہے میری اس کی بیوی بیمار ہے. ماسٹر شریف صاحب لئیے سے انہوں نے بھی کہا تکلیف کی, یہ دعا کرو اللہ پاک شفا عطا فرمائے. یا اللہ سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما. یہ سبزی منڈی میں حاجی صاحب ہیں, ان کا لڑکا محمد یاسین ہے, دعا کر دو اللہ تعالیٰ کاروبار میں برکت عطا فرمائے. اللہ سب کے روزی رزق میں وسعت عطا فرمائے. کچھ بچے ہیں, انہوں نے کہا ان کی والدہ بیمار ہے, اللہ پاک شفا کامل عاجل مستمر عطا فرما. جتنی عورتوں نے, جتنے مردوں نے دعاؤں کے لیے کہا, یا اللہ سب کی جھولیاں بھر دے, سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے. یا اللہ سب کو ایمان اسلام کا قدردان بنا, سب کو شرک و بدعات کی لعنت سے بچا. الہ العالمین بدعات سے بچا, سنت کے پھول عطا فرما, ایمان کامل پہ خاتمہ بالخیر فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله على حبيبه محمد وآله وصحبه اجمعين.